مرحوم ملک عادل حسین اوان مرحوم، ملک محمد بخش اوان مرحوم، ملک اللہ بخش اوان مرحوم، حاضرین مجلس دے جملہ مرحومین، چک نمبر 18 شمالی بھلوال دے جملہ مرحومین، شامل کر کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کے اصال فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد آل محمد۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ اشاں گناہگاراں اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف سیدہ دی زیارت نصیب فرما۔ میرا اللہ ساڑے دل، ساڑے وہڑے اور ساڑیاں زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما۔ اے ذکر پاک دا ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما۔ میرا مولا اس نگری نو شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام علیہ السلام تک آباد اور شاد فرما۔ جو علیل آئے، جو مریض آئے، جو بیمار آئے، سید الساجدین علیہ السلام دا صدقہ میرا اللہ کل مریضان صحت کلی عطا فرما۔ جو بے اولاد آئے، صدقہ گہوارہ شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام دا جو اولاد واسطے اولاد نرینہ واسطے سکدن میرا مولا نیک نرینہ ساہل اولاد عطا فرما۔ میرا مولا جو اولاد دیاں دعاواں میرے ذمن حاضرین دے ذمن اپنی عزت دا واسطے حاجت روائی فرما، اولاد نرینہ عطا فرما۔ کچھ دوستاں بیٹی دی دعا میرے ذمہ لائیے، میرا مولا اپنی عزت دا واسطے دختر نیک اختر عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عظمت دا واسطہ موت دے حملے تو پہلے اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیب فرما۔ بالخصوص میرا اللہ شہداء کربلا، بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دے روزے دی زیارت نصیب فرما، کربلا مولا دی زواری نصیب فرما، ساڑے گناہاں تو درگزر فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطے میرے ملک دی حفاظت فرما، اس ملک دے دشمنوں نستو نابود فرما، اس ملک دے محافظاں دی زندگی دراز فرما۔ اساں گناہگاراں اپنی اکھاں نال حکومت الہیہ دی زیارت نصیب فرما، حق دا بول بالا فرما، عدل و انصاف دا بول بالا فرما۔ عالم اسلام نو میرا اللہ ہر آفت، وبا، بلا، مصیبت، بیماری تو محفوظ اور معمون فرما۔ رزق دے میدان تعلیم دے میدان جس مقام تو جوان کو شائن میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے انہاں اپنی مدد نصیب فرما، اپنی حمایت نصیب فرما۔ اپنی عزت دا واسطے میرا مولا ماہ رمضان المبارک جتنا اہتمام ہویا عبادتاں دا، تسبیحات دا، تلاوت قرآن دا، صدقہ و خیرات دا، میرا مولا اپنی عزت دا واسطے اس عظیم عمل شامل ہونا لے انہوں
دین دنیا اور آخرت دی بلندی عطا فرما، دے اعمال نو قبول اور منظور فرما، ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ساڈے دلاں نو اپنی محبت نال پر فرما، اپنی اطاعت نصیب فرما، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت نصیب فرما، صاحب الامر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت نصیب فرما، اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا الرحم الراحمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ بلند آواز نال صلوات بھیج دیو صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، کبیرہ صغیرہ گناہ دی معافی واسطے درود بھیج دیو بلند آواز صلی اللہ۔ اے لائٹ اگر بند کر دے تو بہتر ہے، لوگ بھی نہیں نظر آ رہے تو ویسے بھی ہدت بس ماشاءاللہ۔ ایک صلوات ایسی کہ زندگی دے گناہ خالق معاف فرما دے گا، اللہم صلی اللہ وآل محمد وعجل ولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز ہے۔ سب تو پہلے خدا دا شکر ادا کردہ کہ میرا اللہ حمد تیری ذات دا کہ اساں گناہ گارن ماہ رمضان المبارک دا پورا مہینہ اطاعت واسطے عطا کیتا۔ شکر ادا کیتا کرو رب دا، نوکر و کم دلچسپی نال کردا ہے جس سے مالک راضی ہوئے۔ تواڈا مالک ہوئے جڑا سریع الرضا ہے، ایسا مالک کتھوں مل سی؟ ایسے مالک دی کوئی مثل کوئی نظیر جڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ نوکر تو غلام تو بندے تو غلطی ہو بھی گئی ہے، غلطی ہو جان دے بعد بھی اس دی غلطی دی اشاعت نہیں کرتا، گناہ ہو جاندہ ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا، غلطی سرزد ہو جاندی ہے مگر بدنامی نہیں کرتا، لکھ سکدائی بندے دا گناہ پر متھے تے نہیں لکھیا۔ بہت شکریہ جی۔ سارے تا اطاعت نہیں کیتی، سارے تا رمضان المبارک دی قدر نہیں کیتی، لیکن جنہ کیتی ہے جوانوں انہاں دے واسطے اجر عظیم رکھے اس، اجر کبیر رکھے اس، تے جنہ نہیں کیتی انہاں دا بھی اعلان نس کیتا۔ کوئی نہیں سنے تسی، اللہ آباد رکھے میرے پاس۔ جنہ اطاعت کیتی ہے سو سرور چن، وہ سکون چن، رب دی اطاعت دے لطف عظیم چنو بندے جنہ رب دی اطاعت کیتی، جڑے بیدار رہے ہوشیار رہے حاضر رہے اپنے اللہ دی بارگاہ وچ، خالق دی بارگاہ وچ جڑے حاضر رہے انہاں دے تے کرم کی تس دل دا اطمینان تو بڑی کوئی دولت نہیں مسلمانوں ذہن وچ رکھنا۔ دولت دے
انبار تو بعد اگر دل وچ اطمینان ہو جاندہ تو پھر انسان اگے دولت کٹھی نہ کردا، گھر کوٹھیاں بنا کے بچے پڑھا لکھا کے اگر انسان مطمئن ہو جاندہ تو کل آمن والے رزق واسطے پریشان نہ ہوندا۔ جیڑا دلان دا اطمینان ہے وہ رب دے ذکر چے، اللہ دے ذکر چے، اس دے ذکر چے جس دا ذکر کر کے محمد مطمئن ہو کے بیٹھ جاندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہاں اس دی تعظیم کی تھی، دیکھو جوانو رب رحمان دا ایک ایسا سلسلہ اس کائنات دے اندر ہر دن ایک نمی شان نال طلوع ہوندہ ہے، ہر دن ایک نمی شان نال ابھردہ ہے۔ ہزارہا سالاں تو اس دا فیض جاری ہے، اس دا کرم جاری ہے۔ یہ صرف روزیاں ویچی وہ کرم دی انتہا نہیں پیا کردہ۔ ماہ رمضان تو گزر گیا ہے تے آج شوال دی بھی 3 تاریخ ہو گئی ہے، کیا آج اس بھوکیاں کو کھانا نہیں دیتا؟ اے رب دا کرم ہے، اے رب دا خزانہ ہے، اللہ کل شائن قدیر دا دسترخوان ہے، جس دی صفت رحمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اسمہ چون بڑا کریم اسم رحمان، اس نام دی قرآن نے سورت بھی رکھی، سورت دا آغاز بھی اس نام تو کیتا الرحمن۔ طلب نہیں نا، کدی انہا نامہ نال پیار نہیں کیتا، کدی اس نام دی تسبیح نہیں پڑھی تو سرات کی میں ظاہر ہو میں الرحمن۔ رحمان ایک ایسی صفت جوانو اس دی جیڑا سب تے کردہ ہے، جیڑا اس نو من رہا ہے اس تے بھی کردہ ہے، جیڑا نہیں من رہا نہ اکھاں دا نور واپس لیا، اس نافرمانی کی تھی، نہ قوت گویائی واپس لئی اس نافرمانی کی تھی، نہ قوت لامساں واپس لئی بندے نافرمانی کی تھی، نہ قوت ذائقہ واپس لئی۔ اپنی اگر اسی نافرمانیاں نو ویکھ لویے کہ میریاں کتنیاں نافرمانیاں رب دی بارگاہ وچ تے پھر اس دا کرم ویکھیے کہ اس مالک دا کرم کیے الرحمن، سب تے کرم کردہ ہے، پوری کائنات کھا رہی ہے، خزانے اس دے وہ لٹائی جا رہے ہے، لٹن والے خزانے لٹ رہے ہیں، اس دی عطا وچ کمی نہیں آ رہی، اس دی بخشش وچ کمی نہیں آ رہی۔ اور یہ بڑا عظیم جملہ عظمت توحید دا، اگر میں پوری زندگی ہر مجلس بھی اس جملے نو دہراندہ رہا تو دہران علیاں باتن ہر کسے دا اپنا اپنا ذہن ضمیر ہے، مطلب کسے نو اس دی شان دی سمجھ آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھیا الہی یہ دن چڑھتا ہے تے تیرے خزانے دے منہ کھول جاندے، کوئی احسان ہوئے تا بلیا ہے تھوڑے طرح دی ذات دا۔ الہی یہ دن چڑھتا ہے تے تیرے خزانے دے بوئے در دروازے کھل جاندن تے اگو تیرے ونڈن آلے پہ ونڈ دن۔ گھبرانا نہیں ہے، ذکر توحید ہو رہی ہے، تھوڑا قابو کر کے سنے جوانوں۔ جیو یا رسول اللہ میرے گئے خزانہ ویکھو رب دا جوانوں، صرف اپنے بدن اتے ہی اگر اسی رب دے کرم ویکھ لویے کہ ساڑھے وجود اتے اس اللہ کل شائن قدیر دا کیسا کیسا کرم ہے۔ 70 سال بھی اگر کسی زندگی گزار لئی تو 70 سالہ زندگی وچ
70 سال تو پھیپھڑا چل رہا ہے، 70 سال تو دل دھڑک رہا ہے، 70 سال تو آنکھ کم کر رہی ہے، 70 سال تو انسان اٹھ رہا ہے، انسان بہرے کرم رب دا دور اندیش نہیں ہیں نو لوگ جڑے صرف رزق نو، صرف دولت اور پیسے نو کرم سمجھ دیں۔ یاد رکھے جوانوں، پیسہ کرم نہیں مقدر ہے۔ جتنے جوان بیٹھے غور رکھے آئے میں کو کی آکھ رہے ہیں، مل پا دینا اگر بات ہی سمجھ آوے، جیڑا پیسہ ہے وہ ہدایت نہیں، جیڑی دولت ہے وہ ہدایت نہیں، وہ مقدر ہے، وہ امتحان ہے اس دولت مندہ صاحب ثروت دا، بھئی اللہ دا رزق ہاتھ 30 سال کان 40 سال کان 70 سال کان اس دی زندگی چایا، رب آدھے آسن و عملہ ویکھاں اے عمل کیسا کردہ ہے۔ یاد رکھے جوانوں، ہدایت رب دیندہ ہے، اے پیسہ نصیب مقدر ہے، اس دا دل کرے تے یزید دا کو عمل لیندہ ہے، اس دا دل کرے فرعون دے بوئے تے جا کے ڈیرہ لا دیندہ ہے۔ پیسے دی وجہ تو ہدایت دا پیمانہ، اے دولت اگر چنگی شے ہوئے آتے تو اڈے آئمہ اشنو طلاق نہ دے میڑا۔ اسی تو اس زمانے چاہ گئے ہیں جوانوں، اسی تو اس نظام میں چاہ گئے ہیں جتھے سما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء دی نماز پڑھن تو بعد مسجد نبوی وچ ٹہل رہے ہیں، معیار وکھیا جے شہنشاہ دا کلمہ پڑھیا نے، مسجد نبوی وچ ٹہل رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پردے وچو آواز آئی، یا رسول اللہ پہلے عشاء دی نماز پڑھا کے صحن مبارک کی تشریف لے آندے آئے۔ یا رسول اللہ نماز مکمل ہو گئی ہے تو گھر نہیں تشریف لے کے آئے، کسی دا انتظار ہے؟ حضور فرمایا انتظار ہے، میرے تکیے دے ہیٹھ 7 درہم پین، میں مصطفیٰ نہیں چاہتا کہ کسی دا حق میرے کول ہوئے تے میں سو جاؤں۔ بولے کرو انہا گلہ تے کروڑوں زنجیرہ جوانوں نا فرمانی خدا دیا، اس راہ نوی سمجھو بھائی، ساریاں تو جیڑا پہلا ہدف ہے، سب تو پہلا ہدف مسلمان واسطے جیڑا سب تو پہلا ہدف جس تے زور دیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہے حصول رزق حلال۔ حلال دا رزق اگر مسلمان کما رہا ہے تو خیر ہی خیر ہے۔ جڑی ساڑی بنیاد ہے، مجلس شروع آئی ذاکرتن فضائل سنائے حسین، جڑا میرے ذمہ کم ہے میں وہی کرنا ہے، کثرت نال اہل سنت بھائی تشریف فرماؤ۔ یاد رکھے جوانوں، اے ولایت علی، اے عزت نبوت، اے ختمی نبوت دا علم چاہ کے ٹرنا، اے کربلا تے نجف تے سامرہ لین دا دم بھرنا تے تبلیغ کرن دا لطف تائیں جے پہلے پیٹ چ لقمہ حلال نہ ہوئے۔ اللہ کو بہت رکھے، ہمت نال مل کے بولو یا علی۔ بسم اللہ۔ جیڑا سارے تو پہلا گول ہے، تسی اگر کعبے ٹر گئے ہو تے پیٹ اچ کھانا حرام دا ہے، ہو جاسی قبول۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، بدن اتے جیڑا احرام خرید کے پایا سو سچ کسے غریب دا حق ہے، کسے مسکین دا حق ہے، کسی عدالت تے مجرم ثابت ہویا ہے، کسی غریب دے دل چ مجرم ثابت ہویا ہے تو منہ تے مار دیتے جاسن ایسے حج، منہ تے مار دیتی جاسن ایسی بات۔ انسان ہے کہ نماز، دیکھو نماز روزی تبلیغ کر دے ہیں اور کر دے رسائیں، لیکن جڑے اصل پرنسپل ان جوانوں، جڑے اصلی
بنیاد پہلے اس تے غور کرو، اگر کسی دا مال غصب کر کے اس غصب شدہ مال نال لباس خرید کے تسی اللہ دی بارگاہ جا کیا کہنا اللہ اکبر، پہلی لعنت ہی ہو کر سی۔ مال حلال ہوئے سارے معاملہ رزق حلال، جدو لقمہ حلال انسان دے اندر جائے گا اس نال جتنے بھی اجزاء جس میں قیام کرنگے یا وجود چاہنگے جوانو او حق دے نال تن کھڑا کرن دی کوشش کرنگے اور کر دینگے۔ رزق حلال ہوندہ جوانو، غریب بندہ رزق حلال کما لیا، بڑے بڑے اس دیسی اس رات آ جاؤ تہیہ کر لو، اولاد دے منہ وچ لقمہ حرام نہیں جان دینا، تہیہ کر لو کہ رزق حلال ہی کمانا ہے۔ اس ضمیر نو مول لگ جاندہ ہے، دولتاں رہ جاندین، اس معاملے نو سمجھنا ہی تو ذرا شہنشاہ نجف دی بارگاہ وچ آ۔ امیر المومنین نے پوری زندگی وصیت پڑھو امیر المومنین دی، امیر المومنین نے کی فرمائے، مولا فرما رہے ہیں یہ انسان لائق تعجب ہے، یہ انسان کتنا عجیب ہے کہ دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں صحت کو کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے جمع شدہ دولت کو کھو دیتا ہے، پھر انجام یہ ہو جاتا ہے کہ نہ دولت رہ جاتی ہے نہ صحت رہ جاتی ہے۔ جڑے کلام معصوم دا بت سنے سکتے ہو تو بھائی یہ جڑے آئمہ علیہ السلام نے زندگیاں گزاری ہیں انہاں زندگیاں نو سامنے رکھیے تو سبق لویے، جڑے نتیجے اخذ کر گئے محمد و اہل بیت محمد اپنی جوانی نو، اپنے رزق نو، اپنے گھر نو، اپنے مقدر نو، نصیب نو، قسمت نو پرواز کراؤ۔ کھیڑے مکن آلیے تیرے میرے نال دے کئی سنگتی قبریں ٹور گئے، ٹوریاں بھی دادا سال 20 سال ہو گئے، تو جتنا مرضی جا کے بھاج لے، جتنی مرضی دولت مندان دے حشر ویکھ لے اس جہان دے اندر جنہ رزق حرام مستے کوشش کی تھی، جنہ رزق حلال میسر آئی تو نہ حلال چھڑ کے جڑے حرام پچھے بھجے، جڑے لالچ پچھے آگے انہاں دے حشر ویکھ لے۔ وہ چاہے تیری میری گلی چھوے یا تیرے میرے ملک چھوے یا اللہ دی اس کائنات چھوے، جنہ حرام مستے کوشش کی تھی انہاں دا انجام ویکھ لے، انہاں دیا موتاں ویکھ لے، انہاں دی اولاد دی حالت ویکھ لے، انہاں دی پردے داری دی حالت ویکھ لے، آتی اللہ دی حالت ویکھ لے، آتی الرسول دی حالت ویکھ لے، آتی الامر علیہ السلام دی طاعت ویکھ لے، انہاں دی حالت کی یہی جا ساری دنیا دی جا کے دولت کمال ہے تے دولت اکٹھی کر لے۔ وقت بھی شاہ نجف دا فرمان ہوتے کھلوتا ہے، علی فرمائے بندیا جدوں بھی تیرے ڈھٹ نو بھریا نا قبر دی مٹی بھرنا ہے اور کسے شہر نہیں بھرنا۔ جل جلالہ ربی اللہ باد رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلا زندگی دا گول رکھو جوانوں، آج جڑی بھوکے میں اکثر آدھا رہنا اور روٹی دی بھوک نہیں، کچھ کرن آلا بندہ ہے بھوکا نہیں مردہ۔ سب تو رزق کمان دا جڑا سب تو ہٹلا درجے ہو محنت مزدوری ہے دہاڑی ہے، جتنی ایک دنیا تعمیراتی کام کروا رہی ہے کچھ کرن آلا انسان ہے بھوکا نہیں مردہ۔ رزق حلال سب تو پہلے جوانو، رزق حلال، اچھا رزق حلال کی میں ہوئے گا رزق مالیا، رزق دی جڑی آخری درجہ بندی ہو مزدوری، مزدور دا رزق، اور یہ سب تو اعلیٰ ترین رزق دی، حصول رزق دی جڑی اعلیٰ ترین سطح ہے وہ ہاتھ نال مزدوری کرنا ہے۔ ہاتھ نال محنت کرنا، ہاتھ نال مزدوری کرنا، اور اگر وہ مزدور محنت مزدوری دے نال نال اللہ دی اطاعت بھی کر رہے ہیں،
تو جیڑی دعا کداؤں قبول نہیں نہ ہوئی اس تو منگوا کے ویکھی. دیہاڑی ہو رہی ہوئے جیڑا دیہاڑی نو چھوڑ کے تھوڑی چھٹی لائے کے جیڑا اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہے تے آ کے پھر اس تگاری چاہ لئیے وہ حقارت دی نظر نال نہ ویکھی. اس نو پست نظر نال نہ ویکھی. وہ پتہ نہیں کون تیرے گھر مزدوری تے لگیا ہویا ہے. ہتھاں نال دہاڑی کر کے جوانو یہ عیب نہیں. یہ توڑے آئمہ علیہ السلام نے خود دسے ہے اور مزدوران دی نمائندگی کر دیاں. اس طرح رزق اے بہتر ہے اس انسان نالو جڑا کسی ایسی کمرے وچ بہ کے یا دنیا دے کسی ملک وچ بہ کے بڑے تو بڑے ہوٹل وچ بہ کے جڑا حرام تے سودے بازی کر رہا ہے اس نالو یہ مزدور افضل ہے. جس پنڈ دے اندر رہنا والا بندہ کسی بھی 2 نمبر طریقے نال اپنا محل اس بنا لیا ہے تے ایک تگاری چاہنے والا مزدور جس دہاڑی کر کے اولاد نو رزق حلال کھوایا ہے جھونپڑی وچ بیٹھا ہے ایک کمرے وچ دادا جی گزارا کر رہے نو افضل ہے. اسلام دی نظر نال ویکھو اسلام نو سمجھو تے اسلام دے اثرات ظاہر ہو سے نہ جوانو. اسلام دی یونیورسٹی اچ انسان داخلہ لیسی پڑھسی کسے استاد دے کول باسی تو پتہ لگ سی نا کہ علم دا معیار کی ہے. انسان چھڑا کلمہ پڑھ کے تے روز رب دی حد نو تروڑے تے روز حضور دے احکام دی نافرمانی کرے روز ولایت دی حدود نو تروڑے. یاد رکھا جوانو مزدور افضل ہے. ایران دی ایک بلڈنگ تے کم پیا ہوندہ ہے تے مزدور ایک مزدوری پہ کرتا ہے مشالہ بھر بھر کے تگاری چھپا رہی ہے تے وہ پہنچا رہی ہے. تیسری چوتھی منزل تے کچھ بچے پہ کھڑ دیں بار بار مشالہ بھی بھر دے تے بالاں لوے تھے. بندے آدن کچھ نہیں تو کم کرا دے یار میں ڈارے بچہ کدائیں ڈھے نہ جاوے. ہو سکے ڈھے نہ جاوے تے بچہ ڈھے پہ آ. جدو بچہ زمین دے قریب پہنچن لگا تے مزدور آکھیا رک جا تے بال رک گیا. اللہ کے لباد رکھے اور رب العالمین و عالمین دا رب. یاد رکھا جوانوں خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسے بھی گورے نو کالے تے اور کالے نو گورے تے عربی نو اجمی تے اور اجمی نو عربی تے کوئی فقیت نہیں الا بتقوی. جوانوں جتھے جس معاشرے وچ ماں باپ دا احترام بھلا دیتا گیا ہوئے جتھے حق کھانا سٹیٹس بن گئے ہوئے جتھے جھوٹ بولنا رواج بن گئے ہوئے جتھے حق غصب کرنا شان و شوکت دی پہچان بن گیا ہوئے اتھے کی سمجھا بھی ہے کہ تقوی کس معیار دا نام ہے. کسی نے کوئی فوقیت حاصل نہیں کوئی کسی دے دانے نہیں گنے تے منے جان گے اللہ بے تقوی. تقوی کتنا لے کے آیا امیر المومنین قبرستان کل گزرے تے مولا فرمایا جڑے گھر نائے بنا گئے قبران لے پاس سے منہ کر کے مولا فرمایا جڑے گھر نائے بنا گئے دن رات ہک کر کے نہ دھوپ ویکھی نہ چھان نہ سردی نہ گرمی انہاں دے کوئی ہور پہ ران دین. ہونا لے تیرے میرے نال بھی ہے محنت نال کوشش کر کے جڑے گھر بنائے آئے چھوڑ گئے انہاں دے کوئی اور پہ ران دین تے جڑا رزق چھڑ گئے آئے وہ انہاں دے ہتھاں چاہ گئی ہے جنہاں تسی چنگا ہی نائے مندے جڑیاں بیویاں چھڑ گئے آئے انہاں کا نکاح کر لین. مولا فرمائے تمہیں علی کول خبر ہے تو آڈے کول کیڑی خبر ہے. تھوڑی دیر رکے پھر صحابیاں لے پاس سے کے فرمایا اگر سن سکو ہاں تو قبران لے ہی کو جواب پہ دین دین بھئی تقوی تو وڈا زیادہ راہ کوئی نہیں. پرہیزگاری نظام عادل عادل دا نظام عمالج بھی اگر عادل نہیں ہے کی نماز دا اس کا تذکرہ کریے جڑا کسی دا حق سب کر کے مسلح تے کھلوتا کی اس دی نماز مرشد فرمیندن آگ پہ بن دی ہے آگ.
اگ ہی بن دی پئی. سب تو پہلے جڑی کوشش ہے جس وجہ تو میں سمجھدا معاشرے دے اندر لا تعداد خرابیاں ایک اس عمل دی وجہ تو انجوان ہوئے رزق حرام دی کوشش, حرام لے کے ہونا, حرام کھانا, حرام اولاد نو کھوانا, جس وجہ تو لا تعداد معاشرے دے اندر جڑیاں برائیاں وہ رزق حرام دی وجہ تو. رزق حلال دے اپنا نظام ہے. لوگ دوڑے اور نہ بچے نو نپ لیا, سارے مزدور دے کول آ گئے, کئی انہاں ہاتھ چو نپ لئی, انہاں کے بہایا, انہاں کہ بھی عام بندے دا تے کم نہیں, اپنا تعارف کرواؤ, اللہ دے کوئی ولی ہو, کسی ولی دی اولاد چو ہو, کسی امام نبی دی نسل چو ہو, کون ہو اپنا تعارف ہو سکیا تواڈے جی آ بندہ ہو سکیا تواڈے جی آ بندہ. انہاں کہ عام بندے دا تک کم نہیں کہ ہواج محلک ہو گیا بچہ قریب آئی کہ ڈھوے تے مر جاوے تو اشارہ کیتا, بچہ اٹھائیں رو گیا, موجزہ اکھان دے سامنے کو گلتا دس. ہو سکیا میں پوری زندگی وچ رزق حرام نہیں کھاتا. میں آکھا جس ماما کیوں نہ مل کے بولو حیدری, اللہ آباد رکھے تو. اس دی مثال محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی پوری زندگی تواڈے سامنے مثال ہے جوانوں. پوری زندگی ائمہ تحریر علیہ السلام دی مثال ہے تواڈے سامنے. عزت اس مزدور دی کرنا جوانوں, جڑا مزدوری بھی کردا ہے, حقوق اللہ واسطے بھی کوشش کردا ہے, وہ صاحب عزت صاحب منزلت ہے جوانوں. اور یاد رکھائے مزدوراں دی, اور مزدور نو بڑا مان ہوندا ہے اپنے اس 800 1000 1200 کمائے ہوئے تے. خدا آسانیاں پیدا کرے. اس ملک مہنگائی بہت بلند ترین, تاریخ دی بلند ترین سطح تے مہنگائی پہنچ گئی ہے. تو تواڈے کول صاحب ثروت لوگاں کول مالدار مسلماناں واسطے بہترین موقع ہے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کرواون دا. عیب کر دیاں, گناہ کر دیاں, کدی پچھو ویکھے ہی نہیں بھئی نہ میں عمال نال کی حال ہو گیا ہے. بہترین موقع ہے کسے مصیبت گھرے ہوئے مسلمان دی, مومن دی مدد کرنا. 2000 سال دے نماز اور روزے تو افضل ہے. کئی ہزار سال دی عبادت تو افضل ہے. یہ رستہ اسلام ہے, بلندی دا رستہ ہے. اسی تو فرقہ واریت دی جنگ سن پا دیتا گیا بھی نہ رل کے نہ پان دے آئے, ورنہ کیڑا بندہ جڑا اس در تو دور ہے. دین اس در تو سمجھنا ہی, اسے بوئے تو سمجھنا ہی, جتھے حضور کھلوتے اتھے کھلو جانا ہے. جس نو حضور اپنے تو دور کیتا تے دادا می لگا کڈیا, ساڈا بھی کم آئی انہوں نے اپنے دلوں تو دور رکھنا. دین ہوئے جڑا حضور دے دین, جڑی شے عطا کرن او لے لو, جتھوں روکن اتھوں رک جاؤ. اسی تو مسلمانہ جیسی تو قوم کوئی نہیں. فلسطین دے وچ حالات ویکھ لو, اسرائیل دیاں سرکشیاں ویکھ لو, عالم اسلام دا ایک نظام ویکھ لو. کچھ حالات کو جڑا بلاک بن رہا ہے, ایران دا کوئی سعودیہ نال جڑا معاہدہ ہویا ہے, کوئی بہترین سوڈان دے بھی حالات دن بدن, تو ایک عجیب طرح عجیب کشمکش ہے. اور ساڈے ملک نو سود دی لعنت دیڑ دبا دیتا گیا. فرقہ واریت نو چھوڑ کے ایسے مسلمان اگر سارے رل مل کے گل کریے بھئی ساڈے تے کی کر دیتا گیا, سن سود پورے ملک نو جمدہ بال بھی 2.5 تو 3 3.5 لاکھ پونے 4 لاکھ دا مقروض جمدہ ہے بچہ سود دا. سر وجہ کی یہ جوانوں غفلت, اس امت دی غفلت, لاپرواہی. میرا گھر چلتا پہ نا دوئے دبھاویں اجڑ جاوے, یہ مسلمان دی شان نہیں ہے, یہ مسلمان دی تعریف نہیں ہے, یہ مسلمان اور اسلام دا اصلی چہرہ نہیں ہے جڑا دنیا میں کھایا جا رہی ہے. علی والو ذہن چ رکھنا, محمد و آل محمد دی تاریخ جا کے پڑھ. اللہ انسان عہدہ دیتا ہے, عہدے تو وڈی کیڑی عزت ہے. انسان 17واں سکیل 18واں 19واں 20واں سکیل مل گیا,
اس تو وڈی کیڑی جوانوں، اس تو وڈی کیڑی عزت ہے جتھے لا تعداد ڈگریاں لے جوان دھکے کھا رہے ہیں، اور انہاں لوگاں تو قابل جوان جڑے بہتر کام کر سکتے ہیں، لیکن موقع چانس نہیں ملیا، قسمت ساتھ نہیں دیتا، تے جنہاں دا ساتھ دیتا وہ بھی لوگ ویکھ لو، رشوت دی اس دلدل لے چ لہ گئے جوانوں، جرم دی اس دلدل لے چ رہ گئے، چلو اے بندے تا نہیں پہ وے دیو علا کل شین قدیر تا ویکھ رہے ہے۔ قرآن آتا ہے جدو انہا دنیا جو زندگی گزار کے معاشرے جانے اتھے 50,000 سال دا ایک دن نے، اتھے انہا لگنا ہے سی دنیا چیک صبح گزار کے آیا یا ایک شام گزار کے آیا، اے ساریاں خامیاں صرف در آل محمد تو دور رہن دی وجہ ہے۔ یاد رکھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی اگر کمال پایا در محمد دی وجہ تو دنیا دے وچ کوئی بلند ترین سطح تے پہنچیا حق دی محمد والے محمد دی وجہ تو انہا تو پوچھ لینا ہاں اللہ تو انجیڑا امیر دیتا، امیر المومنین دیتا، اللہ سنو سونے دے کنگڑ نہیں پوائے، اللہ سنو کوئی سنو معراج تے عرش تے جا کے تختہ تے نہیں بہایا دنیا دے سامنے، وہ تواڈے وچ ہی رہے۔ مدینے میں جو مالک اشتر کوفہ دے اندر جو تقسیم کرنے لگے شہد کہ علی ابن ابی طالب بھی انہاں بندیاں دی لہنے چاہ کے کھلو گئے جتھے عام بندہ اور شہد لہ رہا ہے۔ یاد رکھنے عدل دا کچھ نہیں، علی تو پوچھ کے جو شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا اس علی تو جا کے پوچھ تے نوحدہ ملیا، نوکری ملی، بجائے کہ عالم اسلام دا ساتھ دے میں ماں باپ دا نام روشن کرے کسے غریب دا گھر بساوے کسے حق تو رہ گئے بندے نو اس دا حق دیواوے تو ہی ظالمہ دے نال ہو گیا، اے تیرا شکر کیتا ہی اللہ دی بارگاہ وچ کچھ ذات علی تو سکھ لے، پوری دنیا علی دے ہاتھے چے تے اپنی باغ وچ بیلچے نال علی مزدوری پہ کر دے تے دنیا بندیاں دے ہاتھ دنیا نہیں آئی، کسے دے ہاتھ لکھاں آئے تے کروڑاں اے دھوڑ مٹی محل اے مک جانی ہے، پوری دنیا دے خزانے چاہ کے دنیا دلہن دی طرح اے میں دنیا عاشق نہیں علی ابن ابی طالب دی، اے میں اسی نسلات خون دیا قربانیاں دے کے اے میں در ولایت مسا نہیں چھڑیا، سن علی بڑا پیارا ہے، ذرا سوئی تے صحیح کہ کیا بلند علی دنیا سامنے آ کیا کہ علی صرف ہاں چکر صرف ہاں کر کے میں نپنا لے تے سارے خزانے دیا چابیاں میں تیری جتی تے رکھ دے لیا۔ علی بیلچہ ہاتھ کر کے فرمایا تیرے خزانے نالوں میرا بیلچہ قیمتی ہے۔ کوئی تعلیم دے رہا دے بھی آؤ بھائی جیو جیو مرحبا مل کے بولو حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سمجھ آئی جوانوں؟ رزق پاک کر لو سب تو پہلے تھوڑا یا زیادہ ہے، دو طریقے جوانوں، ایک کے زکاة ایک کے خمس۔ نافرمانیاں، بربادیاں، بیماریاں، آسیب، یہ ساریاں چیزیں آپ پہ ہی ختم ہو جان گیاں اگر رزق پاک کر لیا۔ عبادتاں کوئی فائدہ نہیں دین گی اگر تسی کسی دا حق کھا لیا ہے یا کسی دا حق مار لیا ہے، منہ تے مار دیتیاں جان گی عبادتاں۔ گندم دا سیزن آگیا ہے، حساب کریا ہے 40واں حصہ غریبان دا، محتاجان دا، مسکینان دا ضرور دیو تاکہ مال پاک ہوئے۔ خمس سادات دا حصہ ہے عالم اسلام اچ خمس سے 5واں حصہ سادات دا ہے، حساب کر اپنی مسجد دے پیش نماز نو بلاؤ، حساب کرو اپنا اپنا تے احتساب کر کے وہ حق، پھر اگلی گل بھی ہے اپنے ہاتھ نال دے تاکہ دین واسطے جتنے قدم ٹور کے جامیں قدمہ دے گناہ معاف ہو جان۔ ہاتھ نال دے سے تا ہاتھ دے گناہ معاف ہو جان۔ جیڑا بندہ سادات دا حق کھا گیا ہے تو خمس دا مسئلہ قرآن دا مسئلہ ہے جوانوں۔ پاکان دے حق کھانا لیں واسطے کی کو جا دیو جملے جوانوں تو جیڑا سیدہ دا حق آپ انہاں دا محب ہو کے کھا جاوے۔
سادات دا حصہ، پنجواں حصہ خمس سے سادات دا حصہ مال پاک، اور سب تو بڑا جڑا کمال ہے اس اسلام دے راہ دا شیعہ سنی جوانوں یہ ہے کہ زکات اور خمس دین دے نال رزق ودھدا ہے، رزق وچ کمی نہیں آندی۔ ایک بار رزق حلال واسطے پوری کوشش کر کے جستجو کر کے کوئی غلطیاں ہو گئی تو معافی مانگ کے پھر ذرا پرچم اسلام اٹھا کے کھلو، پھر اسلام تیرے نال گل کرے گا، پھر اسلام تیرے ذمہ کم لاوے گا، اسلام تن نمایاں کرے گا۔ ایک وہڑے ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی یہ دین حق تن وکھری عزت عطا کرے گا، وکھری شان عطا کرے گا۔ اپنے ہاتھ نل جا کے غریب مسکین ساری دنیا دے بھوکے تیرے ذمہ نہیں، کوئی ایک گھر اپنے ذمہ کر لے جس دا نان نفقہ تیرے ذمہ ہوئے۔ امیر المومنین کوئی ایسا بادشاہ ویکھیا نہیں جڑا دن نو بادشاہت کردا ہے تے شام لے یتیماں دے گھراں میں جا کے تندور آپ بالدا ہے۔ یہ کوئی ہواج گلہ نہیں کر رہے، ساریاں سیرت محمد والے محمد موجود ہیں۔ کسی یتیم دے گھر جا کے آئی تائیں کیڑا صاحب ثروت ہے جس کسے پیسے پہنچا دینا اس دا بھی ثواب ہے، لیکن کسی دے گھر جا کے اس دا چولہا بالنا، اس دے گھر چ آگ بالنی، یتیم دے گھر جدو آگ بلے کھانا پکے تو یتیم خوش ہوندا ہے۔ اور اگر امیر المومنین دے ویڑے موجود ہوندے یا کوئی یتیم رو پہ آئے، بڑی عجیب بات ہے، اتنی دیر تک امیر المومنین اس بچے دے سامنے ہٹ دے نہ جب تک وہ مسکرا نہ دے ویا۔ ایتھے یتیمان دا حق کھاتی جاندن۔ ولایت علی دی سمجھ اس نو یاسی جوانوں جڑا حق ادا کر کے پھر دربار ولایت چاہے، ورنہ بخش جنت تے لالچ تے جنت جو نہ بھی جانا جنہاں دی بندی نہیں۔ ختم میرا بیان 18 چک کر لیو جبکہ شروع ہی نہیں ہویا، توڑے چک کے چاہیاں شیعہ سنی احباب موجود آئے، رزق حلال واسطے آکے جا رہے ہیں جوانوں کے رزق حلال دی کوشش کرے آئے۔ رزق حلال اگر پیڑ دے اندر آ گیا وہ ذکر مصطفیٰ سنندہ بھی معراج ہو سی، وہ ذکر علی ابن ابی طالب سنندہ بھی معراج ہو سی، وہ خیبر بدر احد کربلا پڑھندہ بھی معراج ہو سی۔ یاد رکھیں جوانوں رزق حلال دی کوشش کرتے جاؤ اور اس بارگاہ وچ قرب محمد و اہل بیت محمد نو حاصل کرتے جاؤ۔ فرمایا زکاة اور خمس دنال اپنے رزق نو پاک کرو، اور رزق دا کمال ہے کہ رزق گھٹدا نہیں، رزق ودھدا ہے۔ آغاز کرو اپنی زندگی تم، یہ سارے معاملات انہاں دی زندگی تو ان ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو لے کے شہنشاہ معظم قائم آل محمد علیہ السلام تک ملے گا کہ ہر رات راشن دیاں بوریاں چاہ کے غریبان دے در کھٹکا کے راشن دن دن غریبانوں محتاجانوں مسکینانوں جس دا کوئی نہیں اس دے سید الساجدین نو غسل جو دے من لگیں تے محمد باقر آدن جو میں چولا لہایا ہے بابے دا تے شام دے قیدی دی کانڈ کالی نظر آئی۔